یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی فرضیت۔ روزہ بھی مثل نماز کے فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہ گار اور دوزخ کا سزاوار۔ جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو رکھایا جائے اور قوی مضبوط لڑکے لڑکیوں کو مار کر رکھایا جائے۔ در مختار، یعنی یہاں مارنے سے مراد یہ کہی کہ جو روزہ نماز میں جو مارنے کا حکم ہے اس سے مراد 2 یا 3 تھپڑ ہیں، لاٹھی ڈنڈے ونڈے نہیں کہ وہ اس طرح بری طرح سے مارے، مطلب اس کو تنبیہ کرنے کے لیے تاکہ اس کی طرف رجحان بڑھے، جس طرح نماز میں سرکار علیہ السلام کا حکم ہے۔ مسئلہ روزے کی تعریف۔ شریعت میں روزے کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ روزہ کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حیض و نفاس والی پر فرض ہے کہ پاک ہونے کے بعد ان دنوں کے جو قضا روزے رکھے۔ روزے کی عمر۔ نابالغ پر روزہ فرض نہیں، مجنون پر روزہ فرض نہیں، جبکہ پورا مہینہ رمضان کا جنون کی حالت میں گزر جائے اور اگر کسی ایک دن بھی صحیح ہو جائے، ہوش میں آ جائے، تو وہ دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی وہ وقت اس میں ہوگا۔ تو پورے مہینے کی قضا لازم ہے، یعنی یہ جو روزے کا جو وقت ہے، نیت کا وقت، یہ بھی یہاں لکھا ہے کہ نیت کا وقت روزے کا کیا ہے، یعنی ابتدائے صبح صادق سے لے کر دہوہ کبریٰ، یہ کون سا عرصہ ہے کہ چاشت کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی 11، 11:15، 10:30، پونے 11 تک شروع ہو جاتا ہے اور وہ 12، 12:15 تک بھی رہتا ہے، کہیں 11:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ وقت سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی تو وہ اس کا روزہ قبول ہوگا اس نیت کو، ورنہ فقہا فرماتے ہیں کہ رات کو نیت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا، رمضان کے ادا روزے اور نظر معین، نفل، سنت، مستحب و مکروہ روزے، ان سب روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر دہوہ کبریٰ تک ہے، جو بھی میں نے بتایا۔ اس وقت جب نیت کر لے یہ روزہ ہو جائے گا، لیکن رات ہی میں کر لیتا تو بہتر ہے۔ ان 6 روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ تو سب وہی نیت پہ ہوں گے جو بتایا، لیکن جیسے رمضان کے قضا کا روزہ، غیر معین نظر ماننی، منت ماننے کا روزہ، نفل کی قضا کا روزہ، معین نظر کی قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ، جنابت کا روزہ، تمتع کا روزہ، یہ جتنے 6 روزے ہیں مسلسل، ان روزوں کی نیت سورج ڈوبنے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے تک، اس کے بعد نہیں۔ صبح صادق شروع ہو گئی نا شراب کا ہمارا، اس کے بعد اگر کی تو یہ نیت ان روزوں کی نہیں ہوگی جس میں منت کے روزے، نوافل کے روزے، یہ دیگر معاملات جو بیان ہوئے۔ اور ان میں سے جو روزہ رکھا جائے گا خاص اس کی نیت بھی ضروری ہے کہ میں منت کا روزہ رکھ رہا ہوں کہ نفل کا۔ اور جیسے یہ نیت کرے کہ کل میں 28ویں تاریخ رمضان کا قضا کا روزہ رکھوں گا، 28ویں تاریخ کسی بھی رمضان کا، جو میں نے ایک دن روزے میں منت مانی تھی اس کا روزہ، اس طرح کی یہ نیت کرے گا۔ روزے کی نیت دہوہ کبریٰ شروع ہونے سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ اگر اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا، ٹپ ٹاپ پر پہنچ گیا، وہی دہوہ کے قریب ہو گیا، تب نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کے معنی جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا، نیت کا معنی دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا کچھ ضروری نہیں، اسی طرح یہاں روزے میں بھی وہی مراد ہے، البتہ زبان سے کہہ لینا بہت اچھا ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے، نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس رمضان المبارک روزہ کل جو رکھوں گا، اور اگر دن میں کرے تو وہ آج کی نیت کے حساب سے بتائے گا، کیوں آج ہوگی نا وہ تو دن کہ نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کے فرض روزے کی بہر شریعت۔ مسئلہ، دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں، بعض اوقات علم نہیں ہوتا نا، صبح صادق میں اٹھے، رات کو سحری نہیں کی،
ایک دم صبح 7 بجے 8 بجے آنکھ کھلی تو بعض لوگ لائن میں ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اب سے روزہ دار ہوں. روزہ تو سحر سے مطلب سحر میں آ گیا نا, سورج سے پہلے آ گیا. یہ تو نیت کرے گا شروع سے, وہ نیت ہے. تو کیا کہا یہاں کہ دن میں نیت تو ضروری ہے کہ نیت یہ کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں. اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں, اب سے جس وقت وہ اٹھا ہے, تو وہ روزہ اس کا قبول نہیں ہوگا, وہ روزہ نہیں ہوگا. رد المختار اور بہار شریعت. شک کے دن کا روزہ, اس میں بھی یہاں یہ بات آتی ہے. 30ویں شعبان ہے, آدمی سوچتا ہے نا 30ویں شعبان ہے, چاند دکھے نہیں دکھے, سو گیا وہ 8-9 بجے, چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں. صبح اٹھا تو رمضان تھا, وہ عید کی سوچا تھا, نیت تو نہیں کی نا اس نے. یا یہ بیان نہیں کہہ رہا, سنیے. اگر یہ شک ہو کہ یہ پہلی رمضان ہے یا 30ویں شعبان, تو اس دن خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ شک کے دن دعا کبرا کے شروع ہونے تک انتظار کرے. اگر اس وقت تک چاند دیکھنا ثابت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لے, ورنہ کھائے پیے. آخری شعبان میں اور ایک دن یا آخری دن کا روزہ رکھنا ویسے مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی مسلسل رکھتا ہے 3 مہینے کے مسلسل رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. جیسے عید کا دن کا روزہ بھی, عید کے دن کا روزہ بھی منع ہے, مکروہ تحریمی ہے. بقرہ عید بھی, اور بقیہ اور بقرہ عید کی 3 دن. روزہ رکھنے کی منت, روزہ رکھنے کی منت مانی تو کام پورا ہونے پر اس کا روزہ رکھنا واجب ہوگا. مسئلہ نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اب اس کی قضا بھی واجب ہے. روزہ توڑنے والی چیزیں, کھانے یا پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ روزہ ہونا یاد نہ ہو. یعنی ایک تو کھانا پینا کھایا اور یاد ہے کہ مجھے روزہ اور کھایا جا رہا ہے. اسی طرح کلی وضو میں پانی اندر چلا گیا اور یاد ہے کہ میرا روزہ ہے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر یاد نہیں ہے, بھول سے کھا لیا, تو وہ روزہ نہیں جائے گا. حقہ, سگریٹ, بیڑی وغیرہ وغیرہ سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پان, تمباکو, سرتی کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے. شکر, چینی, گڑ وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جائے, منہ میں رکھی تھوک نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ کھا لی یا کم تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی نا, تو روزہ ٹوٹ گیا. سمجھئے, منہ سے نکلی اور کچھ جیسے کہ ہو گئی تو ٹھیک ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کا کوئی حصہ دوبارہ اس نے اندر لے لیا تو وہ روزہ نہیں رہے گا باقی. اسی طرح دوسرے کا تھوک نکل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نکل لیا تو روزہ گیا. منہ میں رنگین ڈورا تھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا اور پھر تھوک نگل لیا, اندر ڈال دیا تھوک کو, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہار شریعت اور فتح عالمگیری. مرد نے عورت کو بوسہ لیا, چھوا یا مباشرت یا گلے لگایا, انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا. مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے, روزہ نہ ٹوٹا چاہے مثانے تک پہنچ جائے. ہاں, اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح قصدن منہ بھر کے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر منہ بھر سے کم کی تو روزہ نہ ٹوٹے گا. بے اختیار کے ہو گئی تھوڑی یا زیادہ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بے اختیار کے ہوئی اور خواہ اندر لوٹ گئی تو روزہ نہ ٹوٹے, روزہ نہ ٹوٹا چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ, روزہ یاد ہو یا نہ ہو. کہ یہ حکام اس وقت ہیں کہ میں کھانا آئے یا سفرہ آئے یا خون اگر بلغم ہے تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹے. رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ کھائے پیے تو حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. رد المختار اور در مختار اور بہار شریعت. اب اس میں روزہ ٹوٹنے کی انشاءاللہ عزوجل روزہ ٹوٹنے کی اور ان کی صورتوں کا بیان جس میں قضا لازم ہے. مسئلہ یہ گمان تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی, اس لیے کھایا یا پیا یا جمع کیا. بات کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ تو نہ ہوا, صرف قضا لازم ہے اس پر. در مختار. مسئلہ کھانے پینے پر مجبور کیا گیا, یعنی اکراہ شرعی. یہ اکراہ شرعی کا الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو دھمکی دے, ڈرائے,
گن پوائنٹ پہ سمجھ لیں، یا اگر روزہ نہیں توڑے گا میں تجھے جان سے مار دوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، یا ناک کان، یا کچھ طرح کے اس طرح کے جملے کہنے کو کہتے ہیں اقراء شرعی۔ تو اقراء شرعی میں اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مردود پہلی صورت میں بھی کفارہ نہیں، در مختار اور بہار شریعت، یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ، بچے کی عمر 10 برس کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں۔ اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہیں ہے، نہ دیں گے۔ نماز توڑنے یا نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں، درد المختار اور بہار شریعت۔ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے گا۔ مثال والدین ہیں، والدہ ہیں، ان کے روزے کسی بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئے، اس کا کفارہ تو دینا ہے نا، تو وہ رہ گئی اس کی عمر میں، جب بھی جتنے ہوں تو اس کی اولاد کو، اس کے ولی کو دینے ہیں۔ جبکہ میت نے وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، یعنی اولاد پر ایسا نہیں کہ اس نے مال ہی نہیں چھوڑا ہو، جائیداد چھوڑی ہو، ویسے بھی دینا چاہیے اصولی طور پر، آپ دیکھیں اخلاقی طور پہ، لیکن مال اگر چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہو باپ نے، تو اس کے اندر سے اس کو وہ اس کی قضا کو اور فدیے کو ادا کرنا ہے بہار شریعت۔ روزہ توڑنے کی ان صورتوں کا بیان جس میں کفارہ لازم ہے۔ اب یہ آیا کفارے کا معاملہ، پہلے تو قضا تھی نا۔ رمضان کا روزہ قصدن توڑ ڈالنے سے کفارہ لازم آئے گا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، عرف عام میں ہمارے یہاں 60 مسلسل روزے رکھنے کو کفارہ کہتے ہیں، مسلسل، دیر آر 60۔ اگر آپ ٹوٹا تو اب قضا کا تو ایک روزے کے قضا ہے نا، لیکن آپ نے جان کر کے توڑا تو اس کا کفارہ کیسا ہے کہ 60 روزے آپ کو رکھنے کنٹینیو، لیٹ سے 59 رکھے اور یو ڈو ناٹ ڈو اٹ دا 60 سم پرابلم کچھ بھی، اب اگین آپ کو دوبارہ 60 رکھنے پڑیں گے۔ دوسری صورت میں 60 لوگوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا پڑے گا، صبح شام کا کھانا، یعنی اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر بیچ میں ایک دن کا روزہ بھی ٹوٹ گیا تو اس کو پورے 60 روزے دوبارہ رکھنے ہیں، پہلے کی گنتی کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح حیض کے بعد، البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے روزے ناغے ہوں گے یہ ناغے نہیں گنے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے حیض کے بعد والے روزے سے دونوں کو ملا کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حیض والی عورتوں کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، بہار شریعت فتح عالمگیری۔ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آنے کی چند شرطیں ہیں، یہ جب سب پائی جائیں گی تب کفارہ لازم آئے گا، ورنہ نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو، روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مکلف ہو یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، تو اگر بچے یا پاگل نے توڑا تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو تو اگر اسی روزے کی یعنی جسے توڑا دن میں نیت کی تھی تو اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ اس طرح روزے دار نے قصدن کوئی دوائی یا کوئی کھانا پینا یا پانی پی لیا، کوئی چیز کی لذت لے لی، ٹھیک ہے، یا کسی عورت کے ساتھ شہوت وغیرہ کر لی، تو انزال یا جمع وغیرہ جمع کر لیا، مل گیا عورت سے، اور روزہ دار کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے، تو ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، بھری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق سے معلوم ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، تب بھی نہیں ٹوٹتا۔ رد مختار بہار شریعت۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی لیا، یا کھگار منہ میں آ گیا اور کھا لیا، رکھ لیا اندر، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر ان باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ عالمگیری فتاوی
اور بہار شریعت اور رد المختار. مسئلہ دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق کے نیچے نہ اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. فتح القدیر در مختار. بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً نوالا تھوک دیا تو روزہ نہیں گیا، اور اگر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. مثال ہے، کھانا کھایا، کھاتے جیسے ہی منہ میں رکھنے لگا تو میرا تو روزہ ہے، بغیر روزے تو چل جائے گا جتنا کھا لے پیٹ بھر کے بھی. اب پتہ چل گیا اب اس نے کھایا نا یہ نوالا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. فتح عالمگیری. مسئلہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی، صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور باہر نکال لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر اندر ڈال دیا روزہ پیٹ میں یا حلق میں تو وہ روزہ ٹوٹ گیا. فتح عالمگیری. اب دیکھیں تقریباً غیبت کی تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے. قرآن پاک میں غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. حدیث پاک میں آیا غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے. غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. در مختار. احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی وداؤٹ اینی میٹنگ یا ملاپ آپ سمجھتے ہیں پردے میں، تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود سے ہو جائے سوتے میں اس معاملے میں انزال ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ سارا دن ہی جنوبی رہا بے غسل رہا تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا، مگر اتنی دیر قصدن غسل نہ کرنا نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب جس گھر میں جنوبی ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. در مختار و بہار. اس لیے ہماری گھر کی عورتوں کو بھی بتایا جائے یہ خاص مسئلہ، وہ کیئر نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہیں 11 بجے 12 بجے اٹھیں گے، صبح 2 بجے غسل ڈال لیں گے، لیکن وہ جو پیریڈ نکلا اور خاص کر رمضان میں تو بہت احتیاط کرنی ہے، بہت ہی زیادہ. اب دیکھیے روزہ کے مکروہات کے چند مسائل سن لیجیے انشاءاللہ. مسئلہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں روزے میں، اور زیادہ حرام ہے. اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے. چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر یا آقا بد مزاج ہو، کسی بیوی کا شوہر بد مزاج ہو، یا کوئی غلام ہو، آج غلاموں کا دور تو نہیں ہے، تو بیوی کا شوہر بد مزاج ہو اور کھانے میں اس کو پھیکا لگا اور بری بات کہے، ڈانٹے، کچھ کرے، تو اس صورت میں وہ عورت چکھ سکتی ہے، چکھنے میں حرج نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کھا لیا کہ اسے چکھنے سے مکروہ ہونا، یہ کیسا روزہ ہی جاتا رہے گا اگر پورا ہی چکھ لیا تو. جیسے چکھنے سے میرا ٹچ کرنا، زبان کی لذت دیکھنا کہ واقعی اس میں نمک یا مرچی ہے اتنی حد تک، یعنی کہ پورا نوالا نگل لیا کہ بتا بھائی کہ وہ ٹیسٹی ہے کہ نہیں تو روزہ ٹوٹ گیا. اب یہ کچھ جو چند چیزیں تھیں جو ماشاءاللہ مکروہات میں آتی ہیں. گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا، اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے گی روزے میں، یہ نہیں ہے تو حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں، اور روزے میں بدرجہ اولا مکروہ ہے. یعنی یہ چیزیں مکروہات میں آ جائیں گی جب آپ اس نیت سے کرو گے. دوسرا یہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک تو کرنی بھی چاہیے، سنت ہے، بلکہ جسے ویسے بھی روزے میں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ آج کل جو مسواک ہمارے امریکہ میں جو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، اپنے ملک میں تو آپ کو درخت کی ٹہنی کی مل جاتی ہے نا، آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے کیمیکل، تقریباً میجورٹی میں بھی اس میں شامل ہوں. ایسا نہیں ہے، جب تک علم نہیں تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اب علم آیا تو پتہ چلا. کچھ چند سالوں سے ہم نے عائشہ مسجد میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، یہ الحمدللہ کافی حد تک رک گئے لوگ، تو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے کیمیکل. ڈیفینیٹلی جو آپ کیمیکل والی آپ وہ ڈالتے ہو منہ میں نا، اگر اس کیمیکل کا عنصر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. آپ تو سمجھ رہے مزے کر کے سنت دبا کے، لیکن اس کا کیمیکل چلا گیا نا، کیمیکل بو یا کچھ اندر حلق میں قطرہ بھی، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اوائڈ کریے اس والی مسواک کو جتنا ہو سکے. جو عام مسواک ملتی ہیں سادہ، درخت کو توڑ کے خود ہی بنا لیجیے،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ، اللہ تعالیٰ جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پہ خاص عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔